وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال کیا کہ کوئی قربانی کا جانور ہو یا ذبح کرتے ہوئے کوئی جانور بھاگ جائے اور اس کے پکڑنے کی صورت نہ ہو تو کیا اسے فیر مار کر اسے گرایا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے بارے میں اسی طرح فرمایا تھا. جب وہ جو ہے نا واشی ہو گیا اور بھاگ گیا تو صحابی نے تیر مارا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کیا کرو. ان جانوروں کے اندر وحشت ہوتی ہے، جب کوئی واشی ہو جائے تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو. البتہ یہ ہے کہ تیر اور گولی کا فرق یہ ہے کہ پہلے قانون چھوٹا سا سمجھے کہ ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری. ذبح اختیاری یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں اور گردن کو کاٹتے ہیں تو یوں اس کا رگوں والا خون نکل آتا ہے، اور ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے یعنی مجبوری والا ذبح کہ جو ہے نا شکار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر تیر مارو، تو اگر وہ سیدھا چیر کر لگا یعنی اپنی دھار سے لگا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر یوں سائڈ سے جا کر لگا یعنی دھار والی جگہ سے نہیں لگا، اپنی لمبائی میں لگا ہے تو وہ پتھر کی مانند ہے، پھر وہ جو ہے نا تمہارے لیے حلال نہیں. یعنی بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، کسی جگہ بھی لگ گیا، ذبح نہیں کیا آپ نے جانور، تب بھی حلال ہے. اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں. تو اسی طرح گائے بھینس وغیرہ یا کوئی بھی جانور حلال جس کو ہم ذبح کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ واشی ہو گیا ہے اور چلا گیا ہے تو اس کے اندر ذبح اختیاری ہٹ کر ذبح اضطراری آ گیا ہے، تو اس کو کسی بھی جگہ تیر یا چھرا پھینکا جا سکتا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ اگر فرض کرو وہ گر گیا تو اسے ذبح کر لیں. اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھرا پھینکا اور اپنی دھار سے اس نے کاٹ دیا ہے، اس کو کسی جگہ سے بھی کاٹ دیا ہے، مر بھی گیا تب بھی وہ حلال ہے. یہ ایک عام مسئلہ چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے اندر بہت سارے خدشات لوگوں کو لاحق ہو جاتے ہیں. یہ ذبح اضطراری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. البتہ یہ جو ہے نا گولی مارنا تو یہ جو ہے تیر کے حکم میں نہیں آتا بلکہ پتھر کے حکم میں آتا ہے، اور گولی سے لگنے والا شکار اگر مر گیا تو وہ جو ہے چیز حرام ہو جائے گی. لہذا گولی سے احتیاط کر کے اس کو جو ہے آپ اس کے وحشت سے تیر پھینکے جس طرح ہرن کا شکار کیا جاتا ہے وغیرہ ذالکا. یہ جس طرح قرآن پاک نے سکھایا ہے کہ کتوں کو اگر آپ نے پڑھایا ہوا ہے اور وہ تمہارے لیے اگر شکار کرتے ہیں تو ان کتوں کا شکار کیا ہوا بھی حلال ہو گیا ہے. حالانکہ ہم ذبح نہیں کریں، اگر وہ کتے کے ہاتھ میں مر گیا اور کتے نے اس کو زخمی کیا، بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کتا چھوڑا تھا، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے. تو کیونکہ وہ ذبح اضطراری ہو چکا ہے، کتے کے ہاتھوں گویا کہ ہو چکا ہے. تو اسی طرح تیر کے ساتھ بھی شکار ذبح اضطراری ہو جاتا ہے، اور چھرا پھینکنے سے بھی اگر وہ گائے بھینس وغیرہ کسی جگہ سے زخمی ہو جائے اور گر پڑے تو ذبح کر لیں. اگر ویسے ہی مر جائیں یعنی آپ کے چھرا پھینکنے کی وجہ سے تب بھی وہ حلال ہو چکے کیونکہ وہ اس وقت واشی تھا. بس گولی سے وغیرہ سے پرہیز کی جائے، حتیٰ کہ آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ چھرا وغیرہ کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اور اس وقت آپ اس کے ٹانگ کو کسی طریقے سے زخمی ایسے کر دیں کہ وہ بھاگنے سے بچ جائے، تب آپ کو ایک انتہائی مجبوری کے امر میں ضرور اجازت ہوگی کہ گولی مار کے اس کو زخمی کر دیا جائے. یعنی اس کو کسی طریقے سے پابند کیا جائے، اس کو رسی پھینک کر، اس کے اوپر کپڑا پھینک کر، تاکہ جتنی کم سے کم تکلیف ہو اور آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، تو یہ شریعت میں جائز ہے. السلام.